ہیلو فرینڈس، یہ ہے آپ کا اپنا چینل اردو پلانٹ اور یہاں پر آپ کو ملتے ہیں بہت سارے ایجوکیشنل ویڈیوز۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کلاس 10 کے سبجیکٹ جغرافیہ کے چیپٹر نمبر 7 انسانی بستی۔ اس چیپٹر کے کویشچن آنسر کو سالو کرنے والے ہیں ہم آج۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا ہمارے ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہمارے آنے والے سبھی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتی رہیں گی۔ چلیے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے صحیح متبادل کے سامنے کے چوکون میں صحیح کا نشان لگائیے۔ ہر سوال میں آپ کو 4 آپشن دیے گئے ہیں۔ بستیوں کا مرکوز ہونا درج ذیل امر سے وابستہ ہے۔ صحیح آپشن ہے میدانی علاقہ۔ دوسرا سوال ہے برازیل کے جنوب مشرقی حصے میں خاص طور پر کس قسم کی بستی پائی جاتی ہے؟ صحیح آپشن ہے آپشن نمبر 1 مرکوز۔ تیسرا سوال ہے بھارت میں منتشر بستیوں کی قسم کہاں پائی جاتی ہے؟ 4 آپشن ہیں ندی کے کنارے، آمد و رفت کی سڑکوں سے متصل، پہاڑی علاقے میں، صنعتی علاقے میں۔ صحیح آپشن ہے پہاڑی علاقے میں۔ سوال نمبر 4 ہے نرمدا ندی کی وادی میں مرکوز بستی کیوں پائی جاتی ہے؟ ہمارے 4 آپشن ہیں جنگلاتی چادر، زراعت کے قابل زمین، نشیب و فراز والی زمین، صنعت اور پیشے۔ صحیح آپشن ہے زراعت کے قابل زمین۔ سوال نمبر 5 برازیل میں کون سی ریاست کم شہر کاری والی ہے؟ ہمارے 4 آپشن ہیں پارا، اماپا، ایسپریتو سینٹو اور پیرانا۔ صحیح آپشن ہے پارا۔ اب بڑھتے ہیں دوسرے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 2 ہے جغرافیائی وجوہات لکھیے۔ پہلی وجہ دیکھیے انسانی بستی کو فروغ دینے کا اہم سبب پانی کی دستیابی ہے۔ اس کی وجہ یعنی کہ اس کا جواب دیکھیے گے انسانوں کی روزمرہ کی زندگی میں پینے اور دیگر ضرورتوں کے لیے پانی کی ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے۔ کھیتی باڑی اور دیگر صنعتوں کے لیے بھی پانی انتہائی ضروری ہے۔ اگر پانی دستیاب نہ ہو تو زراعت اور صنعتوں کا فروغ نہیں ہو سکتا۔ ایسے علاقوں میں انسانی بستیاں فروغ نہیں پا سکتی۔ پانی کی دستیابی سے ہی کھیتی باڑی، پیشوں اور صنعتوں کا فروغ ممکن ہے۔ اس لیے انسانی بستیوں کے فروغ کے لیے پانی کی دستیابی ایک اہم عامل ہے۔ اسٹوڈنٹس، آپ اگر اور بھی سبق کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں جیسے کہ سبق نمبر 1 سے سبق نمبر 6 تک کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں جو ہمارے ویڈیو بن چکے ہیں پہلے، ان ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ڈسکرپشن باکس میں آپ کو لنک مل جائے گی، آپ وہاں جا کر ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں، یا پھر اوپر آنے والے آئی بٹن کو ٹچ کر کے بھی آپ ہمارے ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگلی وجہ ہے یعنی کہ اگلا سوال ہے برازیل میں انسانی بستی کی مرکوزیت مشرقی ساحل کے قریب پائی جاتی ہے۔ اس کا جواب ہے ابتدا میں یورپ کے آباد کاروں نے برازیل میں جو بستیاں قائم کی وہ خصوصاً مشرقی ساحلی علاقوں میں قائم کی گئیں۔ برازیل کی مشرقی ساحل پٹی کے مقابلے میں کم چوڑی پٹی میں معتدل اور مرطوب آب و ہوا، زرخیز زمین، وافر مقدار میں پانی کی دستیابی اور وسائل کے ذخیرے پائے جاتے ہیں۔ نتیجتاً برازیل کے مشرقی ساحلی علاقوں میں زراعت اور دیگر صنعتوں کا فروغ ہوا۔ نتیجے میں اس علاقے میں انسانی بستیوں کا بھی فروغ ہوا۔ اس لیے برازیل میں انسانی بستیوں کی مرکوزیت مشرقی ساحل کے قریب پائی جاتی ہے۔ اگلا سوال ہے یعنی کہ اگلی وجہ ہے بھارت میں شہر کاری میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یعنی کہ اس کا جواب ہے زراعت کی ترقی، صنعتوں کا فروغ، تعلیم کا پھیلاؤ، آمد و رفت کی سہولتوں میں اضافہ، تعلیمی سہولتوں کی بنیادی دستیابی وغیرہ اسباب سے بھارت میں نئے نئے شہر وجود میں آ رہے ہیں۔
ان شہروں میں روزگار کے مواقع بڑے پیمانے پر حاصل ہیں۔ ان شہروں میں بھارت کے مختلف علاقوں سے نقل مکانی کر کے لوگ آباد ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے بھارت میں شہر کاری میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز اچھے لگتے ہیں تو ویڈیوز کو لائک کیجیے گا اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ضرور سے شیئر کیجیے گا۔ اگلا سوال ہے، شمال مشرقی برازیل میں بستیاں گنجان نہیں ہے۔ اس کا جواب، برازیل کا شمال مشرقی علاقہ بلند زمین کے عقب میں سائے باراں کا علاقہ ہے۔ اس علاقے میں بارش صرف 600 ملی میٹر ہوتی ہے، اس لیے یہ علاقہ قحط زدہ علاقہ سمجھا جاتا ہے۔ کم بارش کے سبب اس علاقے میں کاشتکاری کی ترقی نہیں ہو سکی، اس لیے اس علاقے میں منتشر دیہی بستیاں پائی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شمال مشرقی برازیل میں بستیاں گنجان نہیں ہیں۔ اگلا سوال ہے، شمالی بھارت میں دیگر ریاستوں کے مقابلے میں دلی اور چندی گڑھ میں شہر کاری زیادہ ہوئی ہے۔ اس کا جواب، شمالی بھارت کی اکثر ریاستوں میں ہمالیہ کے پہاڑی علاقوں کے سبب وہاں زراعت اور دیگر صنعتوں کا فروغ زیادہ نہیں ہو سکا، اس لیے شمالی بھارت کی اکثر ریاستوں میں شہر کاری کی رفتار سست ہے۔ اس کے برعکس دلی اور چندی گڑھ میدانی علاقوں میں واقع ہے۔ دہلی بھارت کی راجدھانی ہے اور چندی گڑھ پنجاب اور ہریانہ دونوں ریاستوں کی راجدھانی ہے۔ دلی اور چندی گڑھ ان دونوں شہروں کا متعدد سرکاری دفاتر، مختلف صنعتوں، بینک اور دیگر سہولتیں دستیاب ہیں، اس لیے شمالی بھارت میں دیگر ریاستوں کے مقابلے میں دلی اور چندی گڑھ میں شہر کاری زیادہ ہوتی ہے۔ اگلا سوال ہے، سوال نمبر 3، مختصر جواب لکھیے۔ اس کا پہلا سوال ہے، بھارت اور برازیل میں شہر کاری کا تقابلی جائزہ لیجیے۔ جواب دیکھیے، بھارت اور برازیل، ان دو ممالک میں برازیل میں شہر کاری زیادہ اور بھارت میں شہر کاری کم نظر آتی ہے۔ 2011 کے اعداد و شمار کے مطابق بھارت میں شہر کاری کا تناسب صرف 31.2% تھا، جبکہ 2010 کے اعداد و شمار کے مطابق برازیل میں شہر کاری کا تناسب 84.6% تھا۔ 1961 سے 2011 کے 50 سال کے عرصے کے دوران بھارت کی شہری آبادی 18% بڑھ کر 31.2% ہو گئی ہے۔ بھارت کی طرح 1960 سے 2010 کے 50 سال کے عرصے کے دوران برازیل کی شہری آبادی 47.1% سے بڑھ کر 84.6% ہو گئی۔ بھارت میں 1961 سے 2011 کے 50 سال کے عرصے کے دوران کل شہری آبادی کی فیصد میں مسلسل اضافہ ہوتا دکھائی دیا ہے۔ بھارت میں 1961 سے 2011 کے 50 سال کے عرصے میں ہر دہائی شہری آبادی میں اضافے کی شرح کم زیادہ رہی ہے۔ برازیل میں 1960 سے 2010 کے 50 سال کے عرصے کے دوران ہر دہائی میں مجموعی شہری آبادی کی فیصد میں مسلسل اضافہ ہوتا گیا ہے، لیکن برازیل میں 1960 سے 2010 کے 50 سال کے عرصے کے دوران ہر دہائی میں شہری آبادی میں اضافے کی شرح بالترتیب کم ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ اسٹوڈنٹس، اگر آپ کو اور بھی ویڈیوز چاہیے تو آپ ہمیں کمنٹس کر بتا دیں، ہم ان ویڈیوز کو بنانے کی کوشش کریں گے۔ سوال نمبر 2 ہے، دریائے گنگا اور دریائے ایمیزون کی وادیوں کی انسانی بستیوں کا فرق واضح کیجیے۔ اس کا جواب دیکھیں، دریائے گنگا کی وادی کے علاقے میں معتدل آب و ہوا پائی جاتی ہے۔ دریائے گنگا اور اس کے معاون دریاؤں کے ذریعے بہہ کر آنے والے گاد کے سبب دریائے گنگا کی وادی کے علاقے کی مٹی زرخیز ہو جاتی ہے۔
دریائے گنگا کی وادی کے علاقے کی زرخیز زمینوں کی وجہ سے زراعت میں ترقی ہوئی، نتیجتاً دیگر صنعتوں میں بھی ترقی ہوئی ہے۔ دریائے گنگا کی وادی کے علاقے میں آمد و رفت کی سہولتیں بڑے پیمانے پر دستیاب ہیں، اس لیے گنگا کی وادی میں انسانی بستی مرکوز اور گنجان ہے۔ دریائے ایمیزون کی وادی کی آب و ہوا غیر صحت بخش ہے۔ دریائے ایمیزون کی وادی میں گھنے بارانی جنگلات کی وجہ سے یہ علاقہ دشوار گزار ہے۔ دریائے ایمیزون کی وادی میں قدرتی وسائل کی تلاش اور ان کے استعمال پر قدرتی رکاوٹیں آڑے آتی ہیں۔ دریائے ایمیزون کی وادی میں آمد و رفت کی سہولیات بے حد محدود پیمانے پر ترقی کر پائی ہیں، اس لیے اس علاقے میں انسانی بستی کم اور منتشر قسم کی نظر آتی ہے۔ اسٹوڈنٹس، یہ ہمارے سبق کا آخری سوال ہے۔ اسی طرح کے اور بھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا۔ ہمارے چینل پر کلاس 10 کے جغرافیہ کے ساتھ ساتھ کلاس 8، 9، 10 کے سبھی ویڈیوز دستیاب ہیں۔ ان ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر وزٹ کیجیے گا، یا پھر اوپر آنے والے آئی بٹن کو ٹچ کیجیے، یا پھر ڈسکرپشن باکس میں آپ ان لنکس کو چیک کر کے ہمارے ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 3، یہ ہمارا لاسٹ کوشچن ہے۔ صرف مخصوص مقامات پر ہی انسانی بستیوں میں اضافہ کیوں نظر آتا ہے؟ جواب: قحط زدہ علاقے، ریگستانی علاقے، بنجر زمین والے علاقے، سورج کی ناکافی روشنی، غیر صحت بخش ہوا وغیرہ عوامل انسانی بستیوں کے لیے ناموزوں ہوتے ہیں۔ ایسے علاقوں میں زراعت و صنعت کی ترقی نہیں ہو سکتی، اس لیے اس قسم کے علاقوں میں انسانی بستیوں میں اضافہ نظر نہیں آتا۔ صاف ستھری ہوا، سورج کی بھرپور روشنی، پانی کی دستیابی، زرخیز زمین، اچھی بارش وغیرہ عوامل انسانی بستیوں کے لیے موزوں ہیں۔ انسانی بستی کے لیے موزوں عوامل جس علاقے میں پائے جاتے ہیں وہاں زراعت اور دیگر صنعتیں جلد فروغ پاتی ہیں، اس لیے ایسے علاقوں میں انسانی بستیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس طرح انسانی بستیوں میں اضافہ صرف مخصوص مقامات پر ہی نظر آتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم نے کلاس 10 کے سبجیکٹ جغرافیہ کا سبق نمبر 7 یعنی کہ چیپٹر نمبر 7 انسانی بستی کے سوالات اور جوابات کو حل کیا۔ اگر آپ سبق نمبر 8 کی کوشچن آنسر کا ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر آنے والے آئی بٹن کو ٹچ کیجیے، آپ کو ہمارے ویڈیوز مل جائیں گے۔ چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔